السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیز ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ انجینئرز کو برج خلیفہ بناتے وقت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کیسے یہ دنیا میں موجود اتنا بڑا شاہکار بنایا گیا، جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے شروع سے لے کر اینڈ تک۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ہماری اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، برج خلیفہ دنیا میں آج تک بنائی گئی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس عمارت کی اونچائی 2716 فیٹ ہے۔ سب سے پہلے انجینئرز کو جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ تھا اس بلڈنگ کا کنسٹرکشن کا کام ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو 6 سال کا وقت دیا گیا تھا، جس میں 3 سال تو اس بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی لگ جانے تھے، تو باقی 3 سال میں اس بلڈنگ کو بنانا ناممکن تھا۔ اس لیے انجینئرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے کی جائے۔ فروری 2004 میں بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کے ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ اس کے بعد بلڈنگ کی بنیاد بنانے کی باری آئی۔ برج خلیفہ جہاں پر بنائی جانی تھی وہاں پر نیچے ریتیلے پتھر تھے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ ان کمزور پتھروں پر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانا کافی رسکی کام تھا، لیکن بعد میں اس کا سلوشن بھی نکال لیا گیا۔ اس بلڈنگ کی بنیاد بنانے کے لیے سائنس کے ایک آسان سے فارمولے فرکشن کا استعمال کیا گیا۔ برج خلیفہ کی بنیاد 192 مضبوط اسٹیل کے پائپس پر کھڑی کی گئی، جن کو 50 میٹر نیچے زمین کے اندر دسایا گیا ہے۔ پورے برج خلیفہ کا وزن 192 اسٹیل پائپس پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی مارگ نے شکاگو میں موجود ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم کو یہ کام سونپا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم پہلے بھی کئی اونچی بلڈنگز کا ڈیزائن بنا چکی تھی، لیکن جب بات دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے کی آئی تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کو ایسے ڈیزائن کا ٹاسک دیا گیا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن اٹھا پائے، جس کے فلور سورج کی قدرتی روشنی سے روشن ہو اور بلڈنگ 160 منزلہ بنائی جائے۔ اس مسئلے کا حل بھی اس آرکیٹیکچر فرم نے دن رات ایک کر کے آخرکار نکال ہی ڈالا۔ پہلی بار دنیا میں بنائی جانے والی سب سے اونچی بلڈنگ کے لیے بٹرس اسٹرکچر متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا سا اوپر جاتے ایک اور مشکل آن پڑی۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو وہ کنکریٹ کا مکسچر اوپر تیار کر کے بھیج گئے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مشکل کا بعد میں سلوشن نکال لیا گیا، یعنی کنکریٹ سکشن سسٹم۔ برج خلیفہ کے نیچے سے لے کے اوپر تک موٹے موٹے پائپس لگائے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر پہنچایا جاتا تھا۔ یہ تھوڑا سا کنکریٹ تو تھا نہیں، برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے سارے کنکریٹ کا وزن 1 لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا۔ اس کنکریٹ کو اوپر پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 بہت زیادہ طاقتور پمپس منگوائے گئے، جو کنکریٹ کو نیچے سے لے کے اوپر تک پمپ کرتے تھے۔ کنسٹرکشن کے کام کو 3 سال ہو چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلورز کھڑے ہو چکے تھے اور اس بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن برج خلیفہ کو بنانے کے لیے مٹیریل کو اوپر پہنچانے کے لیے جو کرینز استعمال کی گئی تھی وہ مٹیریل کو صرف 120ویں فلور پر ہی پہنچا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کرین آپریٹرز نے مزید اونچائی پر اور کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایچ فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور انہیں دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کو اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہ کرین آپریٹر 700 میٹر کی اونچائی پر دن میں 12 گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوتا بھی اپنی کرین میں تھا۔ برج خلیفہ کے تمام فلورز کا اسٹرکچر بن چکا تھا۔ اس بلڈنگ کے لانچ میں صرف 2 سال رہ گئے تھے، لیکن اس بلڈنگ میں ایک چیز کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل گئی تھی اور وہ تھے اس بلڈنگ کے گلاس پینلز۔ برج خلیفہ میں تقریباً 24,000 گلاس پینلز یوز کیے جانے تھے، لیکن ان گلاس پینلز کو لگاتے اس بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی میں کڑکتی گرمی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ ان گلاس پینلز کو لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 10 گنا اور زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پوری کنسٹرکشن کا کام 18 مہینوں کے لیے ہولڈ رہا، لیکن آخرکار ایک مشہور و معروف انجینئر جان زرافہ نے اس مسئلے کا حل نکال لیا، لیکن وہ حل کافی کوسٹلی تھا اور کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے جان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا۔ جان نے ایک خاص طرح کا گلاس بنایا تھا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاع کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $2000 تھی اور اس طرح کے 24,000 گلاس پینلز بنائے جانے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ روپے بنتی ہے، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری تیار کی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز بنائے جاتے تھے، اور 4 مہینوں کے بعد یہ گلاس پینلز بن کر تیار ہو گئے۔ کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ بجلی، پانی اور گیس کا سارا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن صرف ایک چیز اس میں مسنگ تھی۔ برج خلیفہ کے ٹاپ پر ایک سولid اسٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی تقریباً 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا،
दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन नहीं बनी थी जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर इतना ज़्यादा वजन ले जा सके, लेकिन हर सूरत में ये काम करना था क्योंकि बुर्ज खलीफा की लॉन्च डेट काफ़ी करीब आ गई थी। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस 136 मीटर लंबी स्टील पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए, इसलिए इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया, वहां पर जाकर इसे इंस्टॉल कर लिया गया। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब बारी थी इसको बाग से अच्छी तरह साफ करने की, जिसके लिए वर्कर्स को रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के 24,000 विंडोज पैनल को साफ करवाया गया। ये विंडोज क्लीनिंग का काम आज भी इसी तरह किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।